الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں ذہنی ارتداد کا ہے. اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، شریعت کی پابندی سے انکار، منمانی، نفسانی، شہوانی، شیطانی زندگی گزارنے پر اصرار. یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اور یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو جاتا. یہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے. جس طرح بعض کام ہوتے ہیں جن سے جسمانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور بعض کاموں سے صحت ختم ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، کمزوریاں آتی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جن کے کر لینے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. یہی حال گناہوں کا ہے. گناہ کرنے سے بسا اوقات انسان کے مزاج میں نہایت خطرناک تبدیلیاں آتی ہیں. نیکیوں کا شوق ختم ہوتا ہے، چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کرتے رہنے سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، روحانی موت آ جاتی ہے. گناہ کا کرنا اور نہ کرنا یہ تو اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے. گناہ کر لینے کے بعد اب نتیجے کا نکلنا اور نہ نکلنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس کو بہت آسانی سے سمجھیں. ایک دکان میں زہر کی پڑیا بک رہی ہے، تو اس کو خریدنا نہ خریدنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہے خریدیں نہیں چاہے نہیں خریدیں، خرید کر لے آئے. اب اس کو کھانا یا نہیں کھانا یہ ہمارے اختیار میں نا. خرید بھی لیا، کھا بھی لیا، اب مرنا یا نہیں مرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب زہر اپنا کام کرے گا، اب موت آئے گی، ہے نا. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہے نہیں کھانا ہے یہ ہمارے اختیار میں. لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، چبانا ہے یا تھوک دینا ہے ہمارے اختیار میں. چبا کر گلے سے نیچے اتار لیا، اب یہ ہضم ہو یا نہیں ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب معدہ کام کرے یا نہیں کرے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب تو اندر کا سسٹم آٹومیٹک چلے گا نا. جس طرح جسمانی نظام آٹومیٹک چلتا ہے، نتائج نکل کے ہی رہتے ہیں.
اسی طرح روحانی نظام بھی آٹومیٹک چلتا ہے. اچھے یا برے جو بھی اعمال ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اس کے نتائج نکل کے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو اس زمانے کا بڑا مسئلہ ہے فکری ارتداد، جس کا آج عنوان کے طور پر اعلان کیا گیا، ہمارے ماشاءاللہ نظام آباد کے علماء بھی خوب ڈھونڈ کے عنوانات لاتے ہیں، بھاری بھرکم اعلانات کرتے ہیں. اس کی بنیاد ہے گناہ. اگر ہم اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اپنی زندگیوں سے چن چن کر گناہ نکالنے پڑیں گے. بچے کہنا نہیں مانتے، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے. گھر میں سب بیمار رہتے ہیں، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. لوگ عزت نہیں کرتے، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. اپنے بھی پرائے ہو گئے، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. بہت محنت کر کے کماتے ہیں لیکن خرچ پورے نہیں ہوتے، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. یا محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی ہی نہیں ہوتی، یہ بھی گناہوں کا نتیجہ. جتنے مسائل ہیں ہماری زندگی میں، جتنی مشکلات ہیں، ذرا معلوم کر لیں. آواز تو صاف آ رہی نا اندر؟ ذرا معلوم کر لیں آواز صاف آ رہی ہے؟ جو تو ہمیں آپ کی آواز سنی، اندر کی اطلاع نہیں ملی. تو جتنے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اسی کو آج ہم ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تفصیل تفریح کے لیے نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھا بولے مولانا، بہت اچھی باتیں کیے، بڑا مزہ آیا، آواز بھی بہت اچھی تھی، انداز بھی بہت اچھا تھا، اسٹائل بھی بہت اچھا تھا، ترتیب بھی بہت اچھی تھی. باقی سب کچھ انہی کو کرنا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا. اس سے نفع نہیں ہوگا. اللہ کی توفیق سے ہم سب دل کے کانوں سے سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں گے. پھر تو دنیا تماشا دیکھے گی. جیسے آج دنیا ہماری پریشانیوں کا تماشا دیکھتی ہے، پھر دنیا ہماری خوشحالی کا تماشا دیکھے گی. پھر دنیا دیکھے گی بھئی سب کے کام اٹکتے ہیں، ان کے کیوں نہیں اٹکتے؟ سب کے کام بگڑتے ہیں، ان کے کیوں نہیں بگڑتے؟ سب پریشان رہتے ہیں، یہ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہیں، ان کے چہروں پر اتنی رونق کیوں رہتی ہے؟ اللہ میں ایسا بنا دے کہ پھر دنیا کو دیکھ کر نقل کرنے کی کوشش ہو کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں اور سب اللہ والے بن جائیں، سب نیک بن جائیں. اس سے اچھی دنیا کہاں ہوگی جہاں سب نیک بننے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اور دوسروں کے نیک بننے کا ذریعہ بنا دے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کا ایک نظام بنایا، کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ری ایکشن ضرور ہوگا. دیکھیں آپ کی گاڑی روڈ پر کھڑی ہے، چلنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں چلتی ہے پتہ ہے؟ آپ نے انجن اسٹارٹ کیا، گیئر ڈالا، ایکسیلیٹر دبایا، پہیے گھومنا شروع ہوئے. یہ ایکشن ہے. اب جب پہیے گھومنے لگے تو گاڑی آگے بڑھنے لگی، یہ اس کا ری ایکشن ہے.
تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو کھینچ کر ایک تھپڑ ماریں تو تھپڑ آپ نے اپنے ہاتھ سے مارا، یہ آپ کا ایکشن ہے، اور اس کو درد ہوا، وہ زور سے چلا کے رویا، یہ اس کا ری ایکشن ہے نا. دوا کھاتے ہیں تو آرام ہوتا ہے، یہ آرام ملنا دوا کا ری ایکشن ہے. اور کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے، یہ پیٹ بھرنا کھانے کا ری ایکشن ہے. پنکھا چلایا اتنی دور، ہوا لگ رہی ہے یہاں، یہ اس کا ری ایکشن ہے. پر گھومنے شروع ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے ہوا کھینچ کھینچ کر کے، وہ بیچارے ہوا پیدا نہیں کرتے، وہ پیچھے سے ہوا کھینچ کے آگے بڑھا دیتے. جس طرح مادی دنیا میں ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. دودھ لے لو ایک برتن میں، اسے چولہے پہ رکھو، ایک ایکشن ہوا نا، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد دودھ کھولنے لگے گا. اور چولہے پر رکھنے کے بجائے فریزر میں رکھو، اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ دودھ جم جائے گا. چونکہ عمل الگ الگ ہے تو نتیجہ بھی الگ الگ ہے. عمل الگ الگ ہے تو رد عمل بھی الگ الگ ہے. ایکشن الگ الگ ہے تو ری ایکشن بھی الگ الگ ہے. اسی طرح قرآن نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور گناہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں عمل الگ الگ ہیں تو دونوں کا رد عمل بھی الگ الگ ہوگا. دونوں ایکشن الگ الگ ہیں تو دونوں کا ری ایکشن بھی الگ الگ ہوگا. نیکی کا نتیجہ الگ ہوگا، برائی کا نتیجہ الگ ہوگا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. دین کی ہر بات سمجھ میں آنے والی ہے. دین کا نام ہے دین فطرت. اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی. اسی لیے دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں وہ تعلیم سے بہت گھبراتے ہیں، اور جہاں تعلیم آئی وہاں سے وہ گول ہو جاتے ہیں. اور اسلام تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی میں بہت پختگی کے ساتھ آتا ہے. شرط یہ ہے کہ واقعی تعلیم یافتہ ہوں. ہاں، بندر کی طرح اچھلنا کودنا نہ سیکھا ہو، اور طوطے کی طرح الفاظ رٹے نہ ہو. انسانوں کی طرح سمجھ کر تعلیم حاصل کی ہو، اور پھر دین کو سمجھے، اور کوئی اللہ کا بندہ بندی سمجھانے والا ہو، تو پھر تو انسان کو دین سے زیادہ سمجھ میں آنے والی کوئی چیز دوسری نہیں نظر آتی. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور یہ ری ایکشن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. آپ اپنے بچے کو تھپڑ ماریں یا نہ ماریں یہ آپ کے اختیار میں ہے. مارنے کے بعد اس کو تکلیف ہو یا نہ ہو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیوار پہ کوا بیٹھا ہے، آپ اس کو پتھر سے ماریں یا نہ ماریں یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ نے مارا اور پتھر اس کے لگا، اب وہ گرے یا نہ گرے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب تو اسے گرنا ہی گرنا ہے. ہاتھ میں چھری لے کر کے بکرے کو ذبح کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب آپ نے اس کی گردن پہ چھری چلا دیا تو اب گردن کٹے یا نہ کٹے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب تو نہیں ہونا ہے. ہمیشہ یاد رکھو ایکشن انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، ری ایکشن اختیار میں نہیں ہوتا. گناہ کرنے کے بعد اس کی بے برکتی سے ہم بچ جائیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، آپ کا دل چاہے آن کریں دل چاہے آف کریں، لیکن جب آپ نے آن کر دیا تو اب کمرہ ٹھنڈا ہو کر رہے گا. اب آپ سوچیں بھئی میں نے لگایا نا اے سی، میں نے اپنی مرضی سے آن کیا، میں چاہتا ہوں نہیں کمرہ ٹھنڈا ہو. آپ اپنی میں اپنے بات رکھیں یا نہیں چلے گی. آپ کے اختیارات کی ایک حد ہے، اور آپ نے اپنے کمرے میں ہیٹر لگایا ہوا ہے. آپ کا دل چاہے آن کرے نہیں چاہے نہیں آن کریں، لیکن جب آپ نے آن کر دیا تو اب کمرہ گرم ہو کر رہے گا. آپ نے گیزر آن کر دیا تو اب پانی گرم ہو کر رہے گا. اب آپ کہیں میں نے گیزر تو آن کر دیا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ گیزر سے ایسا پانی ہے جیسے کولر سے آتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، تو نہیں آئے گا. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟
اسی طرح دل چاہے نیک بنو، دل چاہے برے بنو، برے بننے کے بعد تمہاری روزی میں برکت باقی رہے نہیں ہوگا، گناہ کرنے کے بعد تمہارے گھر میں جھگڑے نہ ہو نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے کے بعد تمہاری زندگی میں الجھنیں نہ آئیں نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے کے بعد اللہ بندوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت رکھیں نہیں ہو سکتا، اللہ سب کی نگاہوں سے گرا دیں گے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ ذلت ہوگی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہم مرد بھی سمجھ کر اٹھیں، عورتیں بھی سمجھ کر کے اٹھیں، پھر تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت پربہار ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی اللہ کے بندے نے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، چلو ایک بار مر کے دیکھ لو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اللہ نے نیک اعمال کرنے والے کے لیے جنت بنائی ہے، برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم بنائی ہے، اور جنت اور جہنم تو اللہ مرنے کے بعد دیں گے، جو نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں، اور جو گناہ مسلسل کرتا ہے ڈٹائی سے کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں، 2 جنتیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 2 جنتیں دیں گے، ایک رہنے کے لیے، ایک گھومنے کے لیے۔ جیسے چھٹیوں کے دنوں میں گھومنے جاتے ہیں نا، فلاں ہل اسٹیشن جا رہے ہیں فلاں جگہ، اس کی بھی ایک جنت ہوگی، کبھی ادھر رہیں گے کبھی ادھر رہیں گے، کبھی یہاں رہیں گے کبھی وہاں رہیں گے۔ اور بعد میں فرمایا نہیں، اللہ وہاں جتنی دیں گے نا وہ سب ملا کے ایک ہی ہوگی۔ 2 جنتوں کا مطلب یہ ہے، اور غالباً یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، انہوں نے فرمایا 2 جنتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اس کے بہت سارے اسٹیشن ہوں گے، اس کے الگ الگ درجات ہوں گے، بہت ساری جائیداد ہوگی، اور اللہ مرنے سے پہلے اس زندگی میں جنت دیں گے، زندگی میں جنت جیسا سکون آ جائے گا، زندگی میں جنت جیسی خوشیاں آ جائیں گی، زندگی بے چینی سے خالی ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے گا، آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، اس کے لیے 2 جہنم ہیں، 2 جہنم، ایک مرنے کے بعد اور ایک یہیں اس زندگی میں، اللہ زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض زبانوں سے نکل جاتا میری تو زندگی جہنم ہو گئی، عورتوں کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے اپنی شکایت کرتے ہو میری تو زندگی جہنم ہو گئی، میری تو زندگی عذاب ہو گئی۔ ہم نے بعض جگہ بعض عرب ممالک میں ٹیکسیوں پہ لکھا ہوا دیکھا حیاتی عذاب، میری تو زندگی عذاب ہے، خوشی سے لوگ لکھتے ہیں، یہ تو رونے کی بات ہے، یہ زندگی عذاب کب بنتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں بنتی ہے۔ اللہ کے کسی نیک بندے اور بندی سے پوچھو، چاہے گھر میں فاقے ہوتے ہوں، چاہے بدن پر پرانے کپڑے ہوں، چاہے چلنے کے لیے سواری نہ ہو، پیدل چلتے ہوں، ان سے پوچھو، ان کے دل کا حال دیکھو، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو جنت جیسی خوشیاں مل رہی۔ ایک نیک اور متقی نوجوان تھے جن کے پاس تقوی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، ایک چٹائی، اوڑھنے کے لیے ایک چادر، ایک پیالہ اور کچھ نہیں۔ ایک گھر میں انہوں نے پیغام بھیجا شادی کے لیے، لڑکی کی ماں نے، وہ بھی نیک و متقی لوگ تھے، اپنے بھائی سے کہا ذرا جا کر دیکھ کر آؤ مولوی صاحب کا حال کیا ہے۔ وہ گئے، آ کر دیکھا مسجد کے کمرے میں رہتے ہیں، چھوٹا سا حجرا ہے، فیملی روم ہے، بس ایک آدھ برتن ہے،
ایک بستر ہے سادہ سا، ایک چادر ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی دے گا اپنی بیٹی؟ یہاں تو ماشاءاللہ کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اچھا خاصا برسر روزگار ہے، پڑھا لکھا ہے، کام کرتا ہے. ابھی بیچارہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کل کو کما کر کے اپنا گھر لے لے گا. نہیں، انکار کر دیتے ہیں. اور پھر انکار کرتے کرتے جب بچی کی عمر بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کسی چپراسی کا بھی رشتہ آ جائے تو کر دیں گے. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. تو لڑکی کے ماموں نے آ کر کے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو، اگر دین دیکھ کر رشتہ کرنا ہے تو اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر دنیا دیکھ کے کرنا ہے تو وہاں دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں اور تلاش کر لو. وہاں دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں اور تلاش کر لو. اور دین دیکھ کر رشتہ کرنا ہے تو میں نے جا کے دیکھ لیا ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس چانس کو ہاتھ سے جانے نہ دو. لڑکی کے ماں باپ نے کہا نہیں، ہمیں تو دین دیکھ کے رشتہ کرنا ہے. رشتہ ہو گیا، بیوی گھر آئی، رخصت ہو کر 2-3 دن ساتھ میں رہی، پھر اپنے گھر واپس گئی اپنی ماں کے پاس. تو وہاں نے سوچا دیکھیں میری بچی کا کیا حال ہے، خوش ہے یا نہیں. بیٹا تم اپنے نئے گھر میں خوش ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں گھبرا گئی کہ شاید اس کو یہ گھر اچھا نہیں لگا، رشتہ اچھا ہے. کیا بات ہے بیٹا تم غمگین ہو؟ کہا امی یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. آپ لوگوں نے مجھے بچپن سے بتلایا تھا نیکی کرو مرنے کے بعد جنت ملے گی، یہ تو بتلایا ہی نہیں تھا نیک بنو زندگی میں جنت ملے گی. امی مجھے تو اللہ نے زندگی میں جنت دے دی ہے. کہاں ہے یہ جنت؟ باہر تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، دل کے اندر دل کی خوشی، دل کی مسرت، دل کا اطمینان، دل کا چین و سکون. اور یہ جن صاحب کا واقعہ ہے نا، ان کے بچوں نے جو ماشاءاللہ سب بڑے علماء، فضلاء، دیندار اور متقی تھے، اپنے ماں باپ کے حالات لکھے تو بچوں نے یہ واقعہ لکھا. اور پھر بعد میں لکھا پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو خوب نعمتوں سے نوازا، خوب نعمتوں سے نوازا. اور باپ اپنے بچوں سے اکثر کہا کرتے تھے بچوں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرو، تمہاری ماں نے ابتدائی دنوں میں میرے ساتھ بہت تنگی میں گزر کیا ہے. تو دنیا کو اللہ جنت بنا دیتے. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، گھروں میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پریشان، سب پریشان. سامان ہے محبتیں نہیں ہیں، سامان ہے ایک دوسرے کی عزت نہیں. ماں باپ اولاد سے بیزار، اولاد ماں باپ سے بیزار، ساس بہو سے بیزار، بہو ساس سے بیزار، شوہر کو بیوی سے نفرت، بیوی کو شوہر سے نفرت. یہ سب کیوں ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دے. اور یہ نتیجہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں نکلتا ہے. کوئی یوں نہ سمجھے ہم چاہیں گے تو نکلے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں نکلے گا. اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر بڑی بیوی کے ساتھ بڑا پیار کریں اور چاہیں کہ بیوی بھی ایسی محبت کرے، نہیں کرے. بیوی شوہر کی بڑی خدمت کرے اور چاہے شوہر بھی مجھ سے ایسی محبت کرے، نہیں ہو سکتا. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ محبتیں نہیں ہو سکتی. اللہ کا کہنا مان کر کے دیکھیں پھر کیسے محبتیں برستی ہیں، پھر کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اب یوں سمجھو گناہ کسے کہتے ہیں؟ چھوڑنا ہے نا انشاءاللہ گناہ. مردوں نے بھی ارادہ کر لیا، عورتوں نے بھی کر لیا، پتہ تو چلے کائے کو چھوڑنا ہے. ایک رسی پکڑے ہیں ہاتھ سے، چھوڑنا ہے اور معلوم نہیں اسی کو چھوڑنا ہے جو ہاتھ میں.
تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا گناہ کسے کہتے ہیں، تب تو گناہ کو چھوڑیں گے۔ دیکھو اللہ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا وقت پر نماز پڑھو، رمضان میں روزہ رکھو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، نصاب کے بقدر ہے، سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دو۔ اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج کرو۔ یہ سارے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ نے جو کرنے کے کام بتلائے ان میں سستی کرنا، ان کو نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھا، رمضان کا مہینہ آیا، روزہ نہیں رکھا۔ اللہ نے دولت دی ہے، زیورات ہیں، عورتوں سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، زیور ہوتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، اور زکوٰۃ نہ ادا ہونے کے نتیجے میں یہ زیور جہنم کا انگارہ بنتے ہیں۔ اب جب ہاتھ میں انگارہ ہوگا تو جلن نہیں ہوگی؟ اس انگارے کی جلن ہاتھ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہے، اور جب دلوں میں گرمی آتی ہے، جلن ہوتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، پردہ نہیں کر رہے۔ تو جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان میں سستی کرنا، ان کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور کچھ کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں، علماء کے لیے نقل کر دوں، ترک معمور اور فعل محظور۔ جس کو کرنے کا حکم ہے اس کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کو کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب غور کر لو، ہم سے دونوں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جس کو کرنے کا حکم ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کو کر رہے ہیں۔ حکم ہے نامحرم کو مت دیکھو، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں نیچی نہیں ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کی نگاہیں بھی نیچی نہیں ہیں۔ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بن سنور کر پچھلی جاہلیت کے طریقے پر بن سنور کر بے پردہ دوسروں کے سامنے مت آیا کرو۔ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ تو شادی حال ہے، یہ گناہ تو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے۔ شادی حال جو ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے حسن کی نمائش کے حال ہیں، اور پھر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے بعد تم چاہے جتنی نمازیں پڑھو اپنے گھر میں، ہاں چاہے جتنی نمازیں پڑھو۔ گھر کا فریج کھولو، ایک ہاتھ فریزر میں رکھو اندر، اور دوسرا ہاتھ چولہے کے اوپر رکھو۔ آگ جل رہی ہو تو یہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ میں نے تو فریزر کے اندر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ارے جو ہاتھ فریزر میں رکھا ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، یہ ہاتھ چولہے میں رکھا ہے یہ گرم ہوگا۔ میں تو نماز پڑھتی ہوں، اور میں نے تو ماشاءاللہ 9 حج کیے ہیں، اور میں نے تو ماشاءاللہ 23 عمرے کیے ہیں۔ تم نے 9 نہیں 900 حج کیے ہوں، تم بے پردہ نکلو گی تو گھر میں مصیبتیں آئیں گی۔ یہ قانون ہے اللہ کا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ علماء بھی مل کر بدلنا چاہیں، مشائخ بھی بدلنا چاہیں، تم بدلنا چاہو، تمہارے گھر والے بدلنا چاہیں، ساری دنیا مل کر بدلنا چاہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو گناہ کرے گا اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی۔ بچنا ہے تو گناہ چھوڑ دو۔ اور قریب آ کر اس کو سمجھیں ایک مثال سے، آپ ماشاءاللہ طاقت کی دوائیں خوب استعمال کریں، یہ خمیرہ، یہ معجون اور یہ ٹانک،
خوب مقویات استعمال کریں اور تھوڑا سا روزانہ زہر کھا لیا کریں. اب کہیں میں اتنی مقویات استعمال کرتی ہوں لیکن میرے بدن میں طاقت نہیں آ رہی, روز کمزوری آ رہی ہے. بھائی تم نے مقویات تو خوب استعمال کی, یہ جو مسلسل زہر کا استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو کمزوری آئے گی, اور صرف کمزوری نہیں آئے گی, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جا کر قبر میں آرام کرنا ہوگا. آئے گا کہ نہیں ہوگا, کہ نہیں ہوگا؟ اب کوئی حکیم صاحب اس زہر کے اثر کو روک سکتے ہیں کسی خمیرے کے ذریعے سے؟ وہ کہیں گے پہلے زہر کھانا بند کرو پھر خمیرہ کھاؤ. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. یوں نہ سمجھو کہ یہ علماء خالی آ کے ڈراتے ہیں, یہ ڈراتے نہیں ہیں, یہ بتاتے ہیں. نتائج تو نکل کر رہیں گے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور اللہ کا قانون کوئی نہیں بدل سکتا, اور اللہ کو کوئی نہیں مجبور کر سکتا. جسے اللہ کی دنیا نہ اچھی لگتی ہو وہ چلا جائے کہیں اور. ارے کوئی آدمی تو مر کر بھی اللہ کی دنیا سے باہر نہیں جا سکتا, کہاں جائیں گے؟ مر کر بھی کس کے بعد جائیں گے؟ اللہ ہی کے بعد جائیں گے. باہر نکلنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ نے فرمایا لوٹ کر بھی ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہم حساب لیں گے, چھوڑیں گے نہیں کسی کو. تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اللہ کی نافرمانیوں کو نکال دیں, اسی میں ہمارا بھلا ہے. دنیا کا بھی بھلا ہے, آخرت کا بھی بھلا ہے. یہ بات عرض کی گئی کہ دو طریقے ہوتے ہیں. جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے, جو کام نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب یوں سمجھو کہ جو کام نہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, جن سے منع کیا ہے, وہ 3 قسم کے. عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کہ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو تو ہم کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں, ذکر کر لیتے ہیں. کمزوری ہاں تھوڑی سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے. یہ سستی کاہلی بھی دوسرے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے, لیکن جو کام نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ چھوٹتے نہیں ہیں. یہ وہ گناہ جن کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا, جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے, وہ 3 قسم کے ہیں. ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں شیطان والے گناہ. دوسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں درندوں والے گناہ. تیسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں جانوروں والے گناہ. شیطان والے گناہ کیا ہیں؟ کبر, حسد, دوسروں سے جلن, بغاوت, منمانی. اس کا آخری انجام شرک ہے. شیطان نے حسد کیا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام سے, اور تکبر میں مبتلا ہوا تھا, اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کا. میں کیسے سجدہ کروں, میں تو سینئر ہوں, آدم تو جونیئر ہیں, ابھی بنے, میں تو بہت پرانا ہوں. بس اوقات کسی اللہ کے نیک بندے کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھی شیطانی بات ڈالتا ہوں, میں تو اتنا پرانا ہوں, میں تو اتنا سینئر ہوں, فلاں تو جونیئر ہے, اسے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا, اور حسد پیدا ہوتا ہے. یہ بھی شیطانی گناہ ہے, شیطان کراتا ہے. تکبر پیدا ہوتا ہے, شیطان نے تکبر کیا. اس کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے, پھر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر کی بندگی کرنے لگتا ہے. نفس بھی تو اللہ کا غیر ہے. تو جو شیطانی گناہ ہیں ان کا آخری نتیجہ دنیا میں شرک ہے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اسی میں جھوٹ بھی شامل ہے, اسی میں دھوکے بازی بھی شامل ہے. یہ سب شیطان نے کیا تھا. اس کے اندر کبر تھا. اس کبر کے نتیجے میں اس کے دل میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے حسد پیدا ہوا. اس حسد کے نتیجے میں اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اور اس نے بڑی محبت کے ساتھ کہا
انی لکما لمن الناصحین، میں آپ لوگوں کا بہت ہمدرد ہوں، بہت خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان کی بات ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے کر غلط مشورہ دیا۔ تو کبر کرنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، یہ سب شیطانی گناہ ہیں جن کا آخری انجام شرک ہے۔ دوسرے گناہ وہ ہیں جن کو درندوں کا گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ذرا طاقت آ جاتی ہے۔ اچھا کیا سمجھا ہے مجھ کو؟ جیسے درندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ ہر کمزور کو ستاتے ہیں۔ شیر کے پاس طاقت ہے تو بیچارہ ہرن، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے شیر کا؟ لیکن وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ سانپ کے پاس طاقت ہے تو وہ ڈس لیتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے۔ کسی نے اس کا کچھ بگاڑا ہو یا نہ بگاڑا ہو، جنگل کے بھیڑیے ہیں حملہ کرتے ہیں، ریچھ ہیں حملہ کرتے ہیں، کسی نے ان کا کچھ بگاڑا ہو نہ بگاڑا ہو، چیتے ہیں حملہ کرتے ہیں، کسی نے ان کا کچھ نقصان کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیوں؟ طاقت کے نشے میں مست ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کو ستایا جاتا ہے، یہ درندوں والے گناہ ہیں۔ جیسے بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، کسی مجلس میں گئی، واپس آ کے کہتی ہیں میں نے ایسی بات کہی اس کو 1 گھنٹے تک تو اندر اندر جلتی رہی ہوگی، بڑی خوش ہو رہی ہے جلا کر کے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غور کریں، یہ دوسروں کو جلانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ یہ دوسروں کا دل دکھانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ سانپ کا کام ہے، یہ بچھو کا کام ہے۔ گویا عورت اس کا اعتراف کر رہی ہے اب میں ایک بہت کامیاب بچھو بن گئی ہوں، اب میں ایک بہت خوبصورت سانپ بن گئی ہوں، اب تو مجھے ناگن کہنا چاہیے۔ میں ایسا ڈستی ہوں کہ پھر ہفتوں جس کو ڈسا وہ یاد رکھے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ درندوں والے گناہ ہیں۔ دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا، کمزوروں کو پریشان کرنا، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ یہ جو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس کی آخری حد ہے کسی کو جان سے مار دینا۔ پہلے ستانا، پریشان کرنا، چھوٹی چھوٹی تکلیف دینا، اور آخری کنارہ ہے جان سے مار دینا۔ تیسرا گناہ ہے جس کو جانوروں والا گناہ کہتے ہیں۔ جانور کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کھیت میں گیا تو کھانا، اس کھیت میں گیا تو کھانا، اور پھر آپس میں اپنی شہوتیں پوری کرنا، بس۔ تیسرا کیا کام ہے؟ بکروں کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو، بیل کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، یہی تو کام ہے نا ان کے، کھانا اور اپنی خواہشات پوری کرنا۔ تو کبھی کبھی ایسی ہو تو بس کھانے کا شوق ہے اور جو من میں آئے وہ میں کروں، وہی خواہشات پوری کرنا، اسی کی خاطر بے پردگی ہوتی ہے، اسی کی خاطر دکھاوا ہوتا ہے، اسی کی خاطر سجنا دھجنا ہوتا ہے، سب لوگ مجھے دیکھیں۔ اس کی آخری انتہا ہے زنا۔ تو دیکھو 3 گناہ ہیں، 3 قسم کے گناہ ہیں۔ پہلی قسم شیطانی گناہ، ان کی انتہا ہے شرک۔ دوسری قسم درندوں والے گناہ، ان کی انتہا ہے قتل۔ تیسری قسم جانوروں والے گناہ، بس کھانا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اس کی انتہا ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کا جب تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ وہ بندے جن کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے پتہ ہے؟ سورۃ الفرقان میں عنوان ہے وعباد الرحمن، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔
رحمان کے بندے یعنی اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جن کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں نا. مسائل اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ رحمت بند ہو گئی. کہتے ہیں زمین سوکھ گئی, ندیوں میں پانی نہیں بچا, کھیتیاں سوکھ گئیں, درختوں میں پھل نہیں آ رہے, جانور کمزور ہو گئے, چارہ ختم ہو گیا, دودھ نہیں مل رہا, انڈے نہیں مل رہے, جانور مر رہے ہیں. سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے رحمت روک لی ہے, بارش نہیں ہو رہی. تو ایک رحمت رکتی ہے مادی دنیا میں تو کتنے مسائل آتے ہیں. بالکل اسی طرح روحانی دنیا میں جب اللہ اپنی رحمت روک لیتے ہیں تو مسائل ہی مسائل آتے ہیں. اللہ نے فرمایا سنو ہماری رحمت کن لوگوں کو ملتی ہے, وعباد الرحمن, رحمان کے بندے, وہ مرد وہ عورتیں جن کو اللہ کی رحمت ملتی ہے, ان کی بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اور کیا نہیں کرتے؟ فرمایا 3 قسم کے کام نہیں کرتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, یعنی شیطانی گناہوں سے بچتے ہیں. شیطانی گناہوں کا آخری انجام ہے شرک. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے, کسی کی جان نہیں لیتے. یہ کاہے کی انتہا ہے؟ درندوں والے گناہوں کی انتہا ہے. ظلم نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے, بیجا کسی کو ستاتے نہیں, اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرتے. ولا یزنون, اور زنا بھی نہیں کرتے. یہ جانوروں والے گناہوں کی انتہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مردوں اور عورتوں کو زنا سے منع کیا تو یوں نہیں فرمایا زنا مت کرو, فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی مت کرو جن کی آخری انتہا زنا ہے. بے پردہ نکلنا, چیٹنگ کرنا, نامحرموں کے ساتھ تعلق قائم کرنا, دوستی کرنا, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, کسی اور ذریعے سے, فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرنا, شادی بیاہ کی تقریبات میں سج دھج کر جانا اور نامحرموں کے سامنے جانا, گھروں کی چھوٹی چھوٹی تقریبات میں یہ کزن ہیں, یہ ماموں زاد ہیں, یہ چچا زاد ہیں, یہ خالہ زاد ہیں, یہ جتنے زاد ہیں یہ سب حرام ہیں. ان میں سے کسی کو دیکھنا, کسی سے بات کرنا حلال نہیں ہے. یہ سب شرک کے, یہ سب زنا کے دروازے ہیں. قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, یہ بہت بے حیائی کا راستہ ہے, اس کا انجام بہت برا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ رحمتیں کس کو ملتی ہیں؟ جو تینوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں, یعنی ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہیں. اس لیے کہ 3 ہی قسم کے تو سارے گناہ ہیں. جب گناہ ہوتے ہیں, جیسے شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ضرور ہوتا ہے, ہر عمل کا کوئی رد عمل ضرور ہوتا ہے, ہر کام کا کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے. تو جب گناہ ہوتے ہیں تو آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا. دنیا میں جو نقصانات ہوتے ہیں, علماء نے تقریباً 70 نقصانات گنوائے ہیں دنیا میں. 70 ساتھ ہی ہوتے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. 70 ان سب کو کسی مختصر سی مجلس میں نقل کرنا تو آسان نہیں ہے, لیکن ان میں سے چند موٹے موٹے نتائج, چند موٹے موٹے نقصانات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہم کو عبرت ہو اور ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ بھائی یہ نتائج تو آسان نہیں ہے, ان کو برداشت کرنا آسان. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. جیسے کوئی ایک زہر ہے, اب کوئی کہے میری عادت ہو گئی ہے, مجھے اس میں ذرا مزہ آتا ہے. تو کسی نے سمجھا بھائی یہ بہت نقصان دہ ہے. کیا نقصان ہے اس کا؟ دیکھو نقصان تو بہت زیادہ ہے, لیکن میں چند نقصانات بتلا دیتا ہوں. کیا ہے وہ نقصانات؟ ایک تو اس کو کھانے سے نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے, آدمی اندھا بھی ہو سکتا ہے, اور دل بہت کمزور ہو جاتا ہے, اٹیک بھی آ سکتا ہے, اور دماغ بہت کمزور ہو سکتا ہے, پاگل بھی ہو سکتا ہے, اور اعصاب بہت کمزور ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چلتے چکتے چکر آنے لگے, آدمی گرنے لگے, تو کوئی بھی بس کرو بھائی بس کرو,
بہت خطرناک چیز ہے، آج سے میں نہیں کہوں گا۔ وہ نہیں ابھی تو اور بھی نقصانات ہیں، یہ تو صرف 4 ہوئے، ابھی 96 اور باقی۔ وہ کہے بھائی میری 4 ہی بہت ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے گناہ کے جو نقصانات بتلائے ان میں سے صرف چند ذکر کیے جائیں گے۔ کسی عقل مند کے لیے ان چند کو بھی برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر رتی برابر بھی آپ کی زبان میں، خالص آپ کی زبان میں، اگر رتی برابر بھی اللہ نے کسی کو عقل دی ہے تو وہ مرد ہو یا عورت وہ طے کر کے اٹھے گا نہیں اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا، آج سے مجھے گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی عقل دے، سننے والوں کو بھی عقل دے۔ ہاں فرمایا دیکھو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے گناہ کا کہ دل کا حال بگڑ جاتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دل کا حال برا ہو جاتا ہے، اور دل ہی تو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس طرح ظاہری اعتبار سے جسمانی نظام میں دل ہی پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے۔ کسی کو بے ہوش کرنا ہے تو بے ہوشی کا تعلق دل سے ہے یا دماغ سے؟ دماغ سے، دل سے نہیں۔ لیکن بے ہوشی کا انجیکشن کہاں دیتے ہیں؟ سر میں، ہاتھ میں لگاتے ہیں، نس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نس میں لگایا خون کے ذریعے یہ فوراً دل میں پہنچے گا اور دل دماغ میں پہنچ جائے گا، دل فوراً دماغ کو پہنچ جائے گا۔ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ نہیں دیکھتے، نظر پھیر لیتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی کیا بات ہے دیکھتے نہیں، اس کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ دیکھنے کا عمل دل کا ہے کہ آنکھ کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ دیکھنے کا عمل دل کا ہے کہ آنکھ کا ہے؟ آنکھ کا ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کہتے نہیں آنکھ نہیں چاہتی دیکھنا، کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں چاہتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ دل ہی پورے جسم کا حکمراں ہے، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ کھانا آگے سامنے رکھا ہوا ہے، بھائی کھا لیجیے، نہیں مجھے نہیں کھانا۔ ارے کیا بنا کر کے رکھ دیا ہے، اس کو کھانے کا تو دل ہی نہیں چاہتا۔ کھانے کا عمل منہ کا ہے کہ دل کا ہے؟ کس کا ہے؟ ٹیسٹ کا تعلق زبان سے ہے کہ دل سے ہے؟ کہتے ہیں اس کا تو مجھے مزہ ہی نہیں اچھا لگتا، دل ہی نہیں چاہتا اس کو کھانے کا۔ معلوم ہوا زبان بھی دل کے کنٹرول میں، آنکھ بھی دل کے کنٹرول میں، اور صاحب فلاں کی تو آواز سننے کا دل نہیں چاہتا، سننے کا تعلق دل سے ہے کہ کان سے؟ معلوم ہوا کان بھی دل کے کنٹرول میں، اور فلاں جگہ تو جانے کا ہی دل نہیں چاہتا، جانے کا تعلق پیر سے ہے کہ دل سے؟ کس سے؟ پیر سے ہے نا، لیکن کہتے ہیں دل نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا پیر بھی دل کے کنٹرول میں۔ مان لیا نا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کمال ہے، مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے۔ اصل میں ناسمجھی کے ساتھ مان رہے تھے، اب سمجھ کے مانیں گے نا انشاءاللہ۔ یہی تو سمجھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارشاد فرمایا پورے جسم پر دل کی حکومت ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ گناہ کے نتیجے میں دل بگڑ جاتا ہے۔ اب جب دل بگڑ جاتا ہے تو آنکھیں بھی بگڑ جاتی ہیں، کان بھی بگڑ جاتے ہیں، زبان بھی بگڑ جاتی ہے، ہاتھ بھی بگڑ جاتا ہے، پیر بھی بگڑ جاتا ہے، سب جگہ سے گناہ ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ دل ہی کا حال بگڑ گیا ہے۔ اور نیکیوں کے نتیجے میں دل سنورتا ہے، اور جب دل سنورتا ہے تو سارے اعمال سنورتے ہیں، کان کے اعمال بھی، زبان کے اعمال بھی، آنکھ کے اعمال بھی، ہاتھ کے اعمال بھی، پیر کے اعمال بھی، سارے سنورتے ہیں، اس لیے کہ دل سنور گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے دھل جاتا ہے، نہیں توبہ کیا، اگلا گناہ کیا تو اس کے برابر میں اگلا ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے کالے کا۔ ایک کاغذ لو اور اس میں ایک ڈاٹ بناؤ، تو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا، بالکل اس سے ملا کر کے دوسرا بنا دو، پھر تیسرا بنا دو، پھر چوتھا بنا دو، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ پورا کاغذ رنگین ہو جائے گا۔ اب سفیدی کہاں گئی؟ ڈھونڈنا پڑے گا۔
بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے نتیجے میں دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, مرد کرے یا عورت کرے, تو ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے, اور دل کی یہ سیاہی چہرے پر نظر آتی ہے. ہاں, چہرہ اسکرین ہے دل کا, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے جو لوگ راتوں میں گناہ کرتے ہیں نا چھپ چھپ کر کے, صبح دیکھو ان کے چہرے بالکل بے رونق ہوتے ہیں, اور جو رات میں چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے ہیں ان کا چہرہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے, ان کے چہروں پر اتنی رونق ہوتی ہے. اس کا تعلق کالے اور گورے سے نہیں ہے, چاہے رنگ کالا ہو چاہے گورا ہو, یہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. جو رونق اللہ تعالیٰ دل میں چہرے پر عطا فرماتے ہیں یہ دل کی عکاس ہوتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. یہ نقصانات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے, پھر اچھے اعمال نہیں کر پاتا انسان. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے, تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. علم کی برکت, رزق کی برکت, عمر کی برکت. علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, عمل کی توفیق نہیں ہوتی. پڑھتے ہیں, یاد نہیں رہتا, بھول جاتے ہیں. ہمارے طلبہ شکایت کرتے ہیں ہم بہت محنت سے پڑھتے ہیں, بالکل یاد نہیں رہتا. امتحان حال میں جاتے ہیں, کچھ بھی یاد نہیں آتا. حفظ کے طلبہ کہتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. دہرانا مشکل ہو جاتا ہے, یاد نہیں آتا ہے. نماز پڑھانے کھڑے ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. کیوں؟ علم کی برکت ختم ہو گئی. یا پڑھ تو لیا, یاد تو خوب ہے, عمل کی توفیق نہیں ہو رہی, یہ بھی برکت ختم ہو گئی. آپ کے بازار میں پانی کی بوتل کتنے کی ملتی ہے؟ 20 روپے کی. $1 میں 20 کے کتنے نوٹ بنیں گے؟ 3 تو بنی جائیں گے. اور پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کی مہربانی سے کب 4 اور 5 بننے لگے. اب دیکھو تمہارے پاس 20 کا نوٹ ہے, تم نظام آباد کے بازار میں گئے, تم کو ایک بوتل پانی چاہیے, مل گیا. دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ایئرپورٹ ہیں جہاں تمہارے 20 روپے میں آدھا لیٹر بھی پانی نہیں ملے گا. پیسے تو ہیں, ہمیں سابقہ پڑا ہے, پڑتا رہتا ہے. آدھا لیٹر پانی خریدنے کے لیے $1 دینا پڑتا ہے, 1 لیٹر کی بوتل لینے کے لیے $2 دینا پڑتا ہے, اور بعض ایئرپورٹوں پہ آدھے لیٹر کی بوتل لینے کے لیے $2 دینا پڑتا ہے. اب ماشاءاللہ پانی ہے لیکن ملے گا, پیسے ہیں 20 روپے ہیں, چلو 20 نہیں 30 روپے ہیں, اور پیاسے پھر رہے ہیں, آدھا لیٹر بھی پانی نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں پیسے بھی ہیں پھر بھی پیاسے پھر رہے ہیں. کیوں؟ پیسوں کی برکت ختم ہو گئی. سمجھے نا؟ اسی طرح علم بھی ہوتا ہے پھر بھی جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اعمال کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. اور پیسے بھی ہوتے ہیں پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ 50 روپے تھے تو کام 100 میں بننے والا تھا, بڑی مشکل سے 100 کمائے تو اب کام 500 میں بننے والا ہے, بڑی مشکل سے 500 کمائے تو اب ضرورت 1000 کی ہو گئی, 2000 کی ہو گئی. روزی بڑھتی جا رہی ہے, ضرورتیں بڑھتے جا رہی ہیں, کام ہی نہیں بن رہا. اس کو کہتے ہیں رزق کی برکت کا ختم ہو جانا. اور ایک آدمی اس کو فری میں پانی اللہ پلا رہے ہیں, ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا, تو کام بن گیا نا. گناہوں کے نتیجے میں برکت ختم ہو جاتی ہے, علم کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے, رزق کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے, عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. عمر کی برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ عمر تو اللہ نے طے کر دی ہے کس کو کتنی ملے گی. 60 سال تو 60 سال, 70 سال تو 70 سال, 80 سال طے کی تو 80 سال. اس کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, گناہ کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے, نیکیاں کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ عمر اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے؟ یہ عمر اللہ نے جنت بنانے کے لیے دی ہے نا. یہ عمر اللہ تعالیٰ نے جنت بنانے کے لیے دی ہے. جیسے پیسوں کی مثال دی گئی تھی نا. چلے آپ کے پاس 20 کا نوٹ ہے,
اب اس 20 روپے میں آپ کو 1 لیٹر پانی ملا تو یہ 20 روپے کی ویلو زیادہ ہے نا. اب اس 20 روپے میں آپ کو آدھا لیٹر بھی پانی نہیں ملا تو 20 روپے کی ویلو کم ہو گئی نا. اس لیے کہ اصل تو سامان ہے, اصل پیسہ نہیں ہے, اصل سامان ہے. تو نوٹ تو اتنا ہی ہے, لیکن گویا گھٹ گیا, بڑھ گیا. کہ صاحب وہ نظام آباد میں جا کر کے نوٹ بڑھ جاتا ہے اور فلاں جگہ جا کر کے نوٹ گھٹ جاتا ہے. نوٹ نہ بڑھا نہ گھٹا, اس کی ویلو کم زیادہ ہو گئی نتیجے کے اعتبار سے, اس لیے کہ اصل سامان ہے. اصل تو اعمال ہیں, اصل تو جنت بنانا ہے, اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کسی کو اللہ اتنی توفیق دیتے ہیں کہ وہ 60 سال کی عمر میں 600 سال کی عمر کے برابر نیکیاں کر لیتا ہے, اور کسی سے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں کہ وہ 60 سال کی عمر میں 10 سال کے برابر بھی نیکیاں نہیں کر پاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے عمر تو 60 سال کی ہے لیکن ابھی 40 کے ہوئے, شوگر بھی ہو گئی, بی پی بھی ہو گیا, پیروں میں بھی درد ہونے لگا, اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. اب باقی جو 20 سال ہیں وہ اپنے لیے بھی مصیبت, گھر والوں کے لیے بھی مصیبت, گھسٹ گھسٹ کر جی رہے ہیں. یہ زندگی بھی کوئی زندگی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آخری دن تک اپنے پیروں پر چل رہے ہیں, صحت مند ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, دنیا کے بھی کام کر رہے ہیں, اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں, آخرت کی بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ عمر میں برکت ہے نا. تو گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمر کی برکت بھی ختم کر دیتے ہیں, ہر قسم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا گناہ کے نتیجے میں نیکیوں سے وحشت ہو جاتی ہے, نیکی سے وحشت ہو جاتی ہے. اللہ سے مانگنے کا دل نہیں چاہتا, جیسے تیسے نماز پڑھ لی, سلام پھیرتی بھاگے. ایسا لگا جیسے نماز میں کسی نے باندھ کر کے رکھا. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور فوراً دوڑے چپل کی طرف. 2 منٹ رکنے کی توفیق نہیں, سنت النفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جیسے کوئی فارمیلٹی پوری کر رہے ہو, بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فوراً چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بھاگی. عورتیں غور کریں, اپنے مسائل لے کر ایک دوسرے سے شکوہ کرنے بیٹھے ہیں تو 1 گھنٹہ شکایت کرتی ہیں, 1 گھنٹہ. میں تو بیٹے سے پریشان ہوں, میں تو شوہر سے تنگ ہوں, میں تو سسرال والوں سے پریشان ہوں, میں فلاں سے پریشان ہوں, میں فلاں سے پریشان ہوں. 1 گھنٹہ شکایت کرنے میں نہیں تھکتی, اور 10 منٹ اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. جبکہ بندوں سے شکایت کرنے سے مسائل گھٹتے ہیں کہ بڑھتے ہیں. اب اس نے بیٹھ کے شکایت کیا, اس نے جا کر لگا دیا تمہاری بہو آج ایسا کہہ رہی تھی, تمہاری ساس ایسا کہہ رہی تھی, ہاں تمہاری بیوی نے تو میری گھر والی سے تمہاری بڑی شکایت کی. تو مسائل بڑھیں گے یا گھٹیں گے؟ اور اللہ سے اپنی بات کہنے سے مسائل بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ اللہ سے اپنی بات کہنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو جہاں مسائل حل ہوتے ہیں وہاں کہنے کی توفیق. میں کیا کروں بہن, بالکل میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, اتنا کام ہوتا ہے, بچوں کو تیار کرنا ہے, اسکول بھیجنا ہے, شوہر آنے والے ہیں, ان کے لیے کھانا بنانا ہے, اور گھر کی صفائی بھی. ہاں دعا مانگنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا, ذکر و مراقبہ کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا. میں کیا کروں, اتنے کام رہتے ہیں. اور کوئی سہیلی آ گئی تو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہے تو سارے کام بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عورتیں ایمانداری سے غور کریں, یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ سے مانگنے سے وحشت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بندوں کو صرف اپنا دکھڑا کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. جب گناہ چھوڑ جائیں گے تو پھر دل میں آئے گا بندوں سے کہہ کے کیا ملے گا, جو کہنا ہے اللہ سے کہیں گے, جو ہمیں کہنا ہے اللہ سے کہیں. ایک بڑے آفیسر نے, ہمارے پڑوس کے ملک کے فوج کے بڑے آفیسر جو ہمارے حضرت سے بیعت بھی ہیں, انہوں نے سنایا کہ حضرت اللہ کی توفیق سے میں روزانہ تہجد میں اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, مراقبہ کرتا ہوں, پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو گھر میں سنت پڑھتا ہوں, پھر مسجد چلا جاتا ہوں, پھر اشراق پڑھ کے آتا ہوں, پھر اپنی ڈیوٹی پر جانے کی تیاری کرتا ہوں. میری بیوی میرے ساتھ اٹھ جاتی ہے, اور جب میں اشراق پڑھ کے گھر واپس آتا ہوں اس وقت تک وہ مصلی پہ ہوتی ہے.
اور میں دیکھتا ہوں جب میں نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ ذکر و مراقبے سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگنی شروع کی ہوتی ہے. میں دیکھتا رہا جب میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں اس وقت تک وہ دعا مانگ رہی, بس رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے, رو رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, اللہ نے ہمیں ہر نعمت دی ہے, دولت بھی دی ہے, عزت بھی دی ہے, اچھا مکان بھی دیا, اچھی گاڑی بھی دی ہے, خوبصورت بچے دیے ہیں, اطاعت گزار بچے ہیں, فرما بردار بچے ہیں. تو مجھے بدگمانی ہوئی ہے میری بیوی کیا مانگتی ہے اللہ سے؟ سب کچھ تو اللہ نے دیا, روز آنا اتنی دیر تک کیا مانگتی ہے؟ کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم کیا مانگتی ہو, کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں اتنا مانگتی رہتی ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں میں اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگتی ہوں؟ دنیا کی ساری نعمتیں تو اللہ نے مجھے بغیر مانگے ہوئے عطا فرمائی ہیں. میں تو اتنی دیر تک رو رو کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں؟ اتنا اچھا جیون ساتھی آپ نے عطا فرمایا, اتنے اچھے بچے عطا فرمائے. میں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی کہ اللہ میں اس کی بالکل حقدار نہیں تھی, آپ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں. جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے نا تو دیر دیر تک اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. جیسے کسی سے دوستی ہو جائے نا, ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی کسی سے دوستی ہو جائے اور پھر اس سے چیٹنگ کرنے میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, دیر دیر تک بیٹھے ہو. فون ہے تو فون پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک ہے تو فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, دل نہیں بھرتا ہے. جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو پھر اللہ سے باتیں کرنے میں بھی دل نہیں بھرتا ہے. یہ جو اللہ سے باتیں کرنے میں ہمارا دل نہیں لگتا, بندوں سے باتیں کرنے میں بہت دل لگتا ہے. میری بہنوں, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ کرے کہ گناہ چھوٹیں, زندگیاں بدلیں, پھر دیکھو اللہ سے دل کیسا لگے گا, اللہ سے مانگنے کا کیسا دل چاہے. ایک اور نتیجہ بتلایا بزرگوں نے, یوں فرمایا گناہوں کے نتیجے میں کام اٹکنے لگتے ہیں, بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. یہ گھر گھر کی شکایت ہے, کیا کریں, کام بننے لگتے ہیں, بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. بچی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے, پلٹ کے آتی ہیں. ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے, چلو انشاءاللہ ایک بوجھ اترے گا, ایک فریضہ ادا کریں گے, آسانیاں ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پلٹ کر کے نہیں آتے. اچھے خاصے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے. یہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ گناہوں کے نتیجے. بعض لوگ آ کر کے کہتے ہیں صاحب کیا بتلائیں, پہلے تو یہ حال تھا, مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا ہو جاتا تھا, جو لے کے آتے تھے بک جاتا تھا, اچھے بھاؤ میں بکتا تھا. اب تو ہم سونا لے کر کے آئے تو کوئی مٹی کے بھاؤ لینے کو تیار نہیں ہوتا. برکت ہی ختم ہو گئی ہے زندگی سے. یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور گناہوں کے نتیجے میں جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کرنا تو دور, ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس کو محسوس کریں, گناہ کرنا تو دور, جو بچے جو بچیاں گناہ کے بارے میں دیر دیر تک سوچتے ہیں ان کے جسم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ جوان ہونے سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ کسی قابل نہیں رہ جاتے. اور دل اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انجانے خوف سے دھڑکنے لگتے ہیں. ذرا سی تیز ہوا چلی تو ڈر گئے, ذرا سی زور کی آواز آئی تو ڈر گئے. یہ دل کی کمزوری ہوتی ہے. جسم کی کمزوری, دل کی کمزوری, یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. جو متقی ہوتے ہیں, جو پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کے جسم بھی مضبوط ہوتے ہیں. اسی لیے جو متقی لوگ ہیں نا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو طاقت کی دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جتنی طاقت کی دوائیں بیچنے والے حکما ہے نا, ان سب کا دھندا چلتا ہے گنہگار بچوں اور بچیوں سے, جو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں, جو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہماری دوا سے بڑا فائدہ ہوگا. یقیناً فائدہ ہوتا ہے, لیکن صرف بیچنے والے کو ہوتا ہے. ایک مرتبہ بہت گئے ہوئے تھے ہم لوگ مدینہ طیبہ میں,
تو وہاں بہت سارے سامان بکتا ہے، یہ مریم بوٹی، یہ فلاں فلاں، کچھ دوائیں. ہم گئے، ہم نے سنت کے مطابق ایصال ثواب کیا، شہدائے احد کو سلام کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا اور آ کر اپنے بس میں بیٹھ گئے. ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان تھے بنگلور کے، ان لوگوں نے ماشاءاللہ خریداری شروع کر دی، یہ خرید رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، وہ خرید رہا ہے. تو ایک نے دیکھا تو یوں سمجھا کہ شاید حضرت کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوں گے، اس لیے آ کے بس میں بیٹھ گئے. تو اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے بھی کچھ لے کے آؤں. میں نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو اپنے لیے جو لینا ہے لے لو، پھر جلدی سے آ جاؤ، ہمیں آگے چلنا ہے. تو اب ان کو خیال آیا کہ یہ کیوں نہیں لے رہے. تو ایک نے آ کر کے مجھ سے کہا حضرت یہ جو یہاں بک رہا ہے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا فائدہ ہے، فائدہ نہ ہوتا تو بکتا کیوں؟ نہیں پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا تم نے یہ تو پوچھا نہیں کس کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے. یہ جو بیوقوف بنایا جاتا ہے نوجوان نسل کو اور ان کو اطمینان دلایا جاتا ہے بالکل آپ کا کیس راز میں رکھا جائے گا، کسی کو بتلایا نہیں جائے گا، خفیہ طریقے پر آپ رابطہ کریں. اور بیچارے پہلے اپنی جوانی کھو چکے ہوتے ہیں، پھر اپنی دولت کھوتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے لیکن کس کا ہوتا ہے؟ بیچنے والوں کا. خریدنے والوں کو اگر فائدہ چاہیے تو وہ فائدہ ان دواؤں میں نہیں ہے، وہ فائدہ تقوی میں ہے، وہ فائدہ گناہ چھوڑنے میں ہے. تقوی کی زندگی گزارو، انشاءاللہ بڑھاپا آ جائے گا، تمہیں جنسی طاقت کے لیے کوئی دوا نہیں لینی پڑے گی. ہاں عمر کے تقاضوں کے ساتھ جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے دوا لینے کی ضرورت ہوگی تو لے لینا اعصاب کی کمزوری کے لیے، لیکن وہ عمر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوگا. اور یہ جو ذرا سی بات میں دل دھڑکنے لگتا ہے، ذرا سی بات میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ذرا سا کچھ سنا اور بس دل میں آپ کی زبان میں دل میں ہول ہونے لگا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. بزرگوں نے فرمایا گناہ کے نتیجے میں بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں نیکیوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے. کہیں پہنچے کسی کے گھر تو ماشاءاللہ بڑا مزیدار کھانا ہے اور اس نے تھوڑا سا نکال کر کے دیا، شرم بھی آ رہی ہے اپنے ہاتھ سے کیسے لیں، تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دیجئے نا کہ ایک چمچ اور ڈال دیجئے. لیکن اگر بخار ہے اور منہ کا مزہ خراب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں مل رہا، تو پھر دل چاہتا ہے کہ اور ڈال دے. پھر تو کوئی دے بھی تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے تو بالکل پھیکا لگ رہا ہے، مجھے تو بالکل بے مزہ لگ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ کھانے کا قصور ہوتا ہے یا کھانے والے کا قصور ہوتا ہے؟ کھانے والے کا قصور ہوتا ہے نا. وہ خود بیمار ہے، اس کے منہ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، اس کی زبان کا مزہ ختم ہو گیا ہے، اس کو بخار کی وجہ سے احساس نہیں ہو رہا. بالکل اسی طرح اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت سے زیادہ مزیدار اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. بے وقوف تھوڑی ہیں وہ لوگ جو اپنی نیند قربان کر کے راتوں میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے دربار میں، جو اخیر شب میں اٹھتے ہیں اور گھنٹوں عبادتیں کرتے ہیں. کچھ پوچھے ان سے انہیں کتنا مزہ آتا ہے. لیکن جس طرح مزے کا تعلق زبان سے ہے، اگر جسم بیمار ہو جائے تو زبان کو مزہ محسوس نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح نیکیوں کی لذت کا تعلق دل سے ہے. اگر دل ہی بیمار ہو جائے گناہ کی وجہ سے تو نیکیوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے نتیجے میں نیکیوں کی لذت سے محروم کر دیتا. ایک نقصان بزرگوں نے گناہ کا یہ بھی لکھا ہے کہ عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے عمر کی چھوٹی ہو جانے کا؟ یہ بات تو پہلے بتلائی گئی، نصوص سے ثابت ہے کہ عمر تو اللہ تعالیٰ طے کر کے بھیجتے ہیں. عمر کے نتائج کم ہو جاتے ہیں. بہت جلدی بیمار ہو گئے، بہت جلدی کمزور ہو گئے، خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا، خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو گیا. پڑے ہوئے زندہ تو ہیں لیکن پڑے، ان کو کوئی زندہ کہے گا؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن دیکھو دوسروں پر حکم نہ لگانے لگنا، اچھا یہ اتنا پریشان ہے، اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا.
نہیں نہیں، یہ اپنے بارے میں ہے تاکہ میں گناہ سے بچوں. دوسرے سے تو ہمیشہ حسن ظن رکھو. کیا پتا اللہ نے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، اس کو کسی آزمائش میں ڈالا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کے درجات بلند کرے. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے. یہ بھی اس زمانے کی بڑی کوتاہی ہے، بڑی غلطی ہے. ہم دوسروں کی طرف جلدی دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے. گناہ کے نتیجے میں انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اللہ، صرف یہی ایک نتیجہ ہوتا تو کسی سمجھدار انسان کی گناہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی کہ گناہ کے نتیجے میں انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے تو پھر بندوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اور گناہ کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے، گناہ گویا چین کی طرح ہوتا ہے. ایک گناہ سے دوسرا گناہ جڑا ہوتا ہے. اگر فوراً توبہ نہیں کر لیا، اگر فوراً معافی نہیں مانگ لی، اور اگر بچنے کی کوشش نہیں کی تو ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوتا ہے. بچہ ہے، اس کی عادت خراب ہو گئی. اب وہ کسی کے ساتھ گھومنے گیا، گناہ کیا. گھر میں آیا، ماں باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ وہ میں ٹیوشن پڑھنے گیا تھا. کس کے پاس گئے تھے ٹیوشن پڑھنے؟ اب ایک جھوٹ کے لیے دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ کے لیے تیسرا جھوٹ، تیسرے جھوٹ کے لیے چوتھا جھوٹ. چین چلتی نا جھوٹ کی. بچیاں ہیں، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا. ضرورت کیا ہے اتنے جھوٹوں کی؟ گناہ سے بچو، غلط کام نہ کرو. تو پوری چین ہوتی ہے گناہوں کی، اور کہیں نہ کہیں جا کے آدمی پھنسی جاتا ہے. بچہ ہو یا بچی، کہیں نہ کہیں پھنسی جاتا ہے. کہتے ہیں ایک نوجوان کی کسی سے دوستی ہو گئی تھی ہاسٹل میں. ہر بات کھل کے نہیں کہی جاتی، کچھ سمجھی جاتی ہے. تو کسی سے دوستی ہو گئی. اس دوستی کے نتیجے میں پڑھائی وڑھائی پہ دھیان نہیں دیا، نمبرات بہت کم ہوئے. باپ کو اطلاع ملی، باپ نے فون کیا، کیا ہوا بیٹا، تمہارے نمبر اتنے کیسے کم آئے اس سیمسٹر میں؟ تو وہ کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا ابا سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اسٹڈی نہیں کر سکتا تھا. تو باپ نے سوچا میرا بچہ اتنی دور رہتا ہے، ہاسٹل میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے چل کے ملاقات کرنی چاہیے. اب وہ روم پر ماشاءاللہ دوست صاحبہ جو تھیں وہ موجود تھیں. کسی ساتھی نے آ کر کے دوڑ کے اطلاع دیا بھی تمہارے ابا آ رہے ہیں، باہر ٹیکسی سے اتر رہے ہیں. وہ بھاگی نکل کر کے، باپ کی نظر پڑ گئی. یہ جلدی سے چادر اوڑھ کے لیٹ گیا. اب جو ابا آئے، کیا ہوا بیٹا تم بیمار ہو؟ ہاں ابا کئی دن سے بہت بخار آ رہا تھا، ابھی بخار گیا ہے. تو باپ نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے جاتے ہوئے، میں نے اس بخار کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بخار تو اس زمانے میں بہت عام ہے نا. ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے کتنے گناہ کرنے پڑتے ہیں. اور پھر اللہ بہت دنوں تک پردے نہیں ڈالتے، 1 2 3 4 چھپتے ہیں. اس کے بعد جب پردہ اٹھتا ہے نا تو ایسی ذلت ہوتی ہے، ایسی ذلت ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو جلدی نہیں کھولتے، لیکن چہرے کے اسکرین پر گناہوں کا اثر دوسروں کو دکھا دیتے ہیں. رات میں کیے ہوئے گناہوں کا اثر نظر والوں کو چہرے پر نظر آتا ہے، اور رات میں کی ہوئی عبادتوں کا اثر دیکھنے والوں کو چہرے پر نظر آتا ہے. گناہوں کے نتیجے میں ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی ماری جاتی ہے. پھر انسان ایسے غلط فیصلے کرنے لگتا ہے کہ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے جاننے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بڑے صحیح فیصلے کر رہا ہوں، اور پھر جو فیصلہ نہ مانے اس سے ناراضگی ہوتا ہے. دل اندھا ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے اس کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ کوئی نفع کی بات سمجھائے تو انسان اسی کو دشمن سمجھنے لگتا ہے.
نصیحت کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے. باپ سمجھائے تو باپ دشمن لگتا ہے، ماں سمجھائے تو ماں دشمن لگتی ہے. آج بچوں کو لگتا ہے اماں ابا تو ہمارے دشمن ہیں، ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. حالانکہ اماں ابا سے زیادہ کون مہربان ہو سکتا ہے، اماں ابا سے زیادہ کون ہمدرد ہو سکتا ہے. بچے اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو اپنی ہمدرد سمجھتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو اپنا مخالف اور اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ عقل کا قصور ہے یا نہیں؟ یہ دل کا اندھا پن ہے یا نہیں؟ یہ دل کا اندھا پن پیدا ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے. اور گناہ کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. فلاں گناہ کرنے والے پر لعنت، فلاں گناہ کرنے والے پر لعنت. اور عام طور سے گناہ کے نتیجے میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فلعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. تو گناہ کے نتیجے میں لعنتیں برستی ہیں. اور گناہ کے نتیجے میں انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے خوب دعائیں مانگی ہیں، لیکن ان دعاؤں کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پر چلتے ہیں، جو حضور کا کہنا مانتے ہیں. اور جو حضور کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، جو حضور کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے. اس لیے ان کو نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے، نہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ ملتا ہے. گناہ کے نتیجے میں انسان بے حیا ہو جاتا ہے. پہلے چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کھلم کھلا کرنے لگتا ہے. میں کسی بڑے گناہ کو تو تذکرہ نہیں کروں گا، اس کو آپ لوگ سمجھیں، ایک عمومی بلا کا تذکرہ کرتا ہوں. بچے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینا سیکھتے ہیں تو گھر والوں سے چھپ چھپ کے پیتے ہیں، ہوتا ہے نا. اور جب پتہ چلتا ہے کہ ابا کو تو معلوم ہو گیا، اماں کو تو معلوم ہو گیا، تو کچھ دنوں کے بعد گھر میں پینے لگتے ہیں. بجائے چھوڑنے کے اور ڈھٹائی آ جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اسی پر قیاس کریں بقیہ گناہوں کو. پہلے چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر کھلم کھلا ہونے لگتی ہیں. آج تو یہ حال ہے یورپ کا اور امریکہ کا. اللہ ان کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم بڑے شوق سے انہی کے راستے پر چل پڑے ہیں. وہاں یہ حال ہے، بیوی گناہ کرتی ہے، شوہر دیکھتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا. شوہر گناہ کرتا ہے، بیوی دیکھتی اور جانتی ہے، کچھ بول نہیں سکتی. پورا ماحول اس قدر بے حیا ہو گیا، اور اس کی تفصیل میں زیادہ جاتے اچھا نہیں لگتا. اسی لیے میں نے جان بوجھ کر کے سگریٹ کی مثال دی تھی، تاکہ صرف مثال سے دوسری باتیں خود بخود سمجھ لی جائیں. حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، جانور بن جاتا ہے انسان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. اگر حیا ہی باقی نہیں رہے گی تو اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو. دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے. اللہ کا نام لے کر ڈرایا جائے دل پر اثر نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے دل پر اثر نہیں ہوتا. یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے. جو نیک بندے ہیں، جو متقی و پرہیزگار ہیں، ان کے دل میں اللہ کی کیسی عظمت ہوتی ہے، وہ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کو ناراض کریں. انسان بھول کا مریض ہو جاتا ہے. عربی میں گناہ کو عصیان کہتے ہیں اور بھول کو نسیان کہتے ہیں. یاد رہے گا، گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ عصیان صاد سے، اور بھول کو کہتے ہیں نسیان سین سے. لیکن دونوں بولنے میں قریب قریب ہے نا.
جس طرح عصیان اور نسیان دونوں ادائیگی میں بولنے میں قریب قریب ہیں، اسی طرح ان دونوں کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے۔ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ بچے اور بچیاں کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت سے پڑھا، امتحان دینے گئے کچھ یاد ہی نہیں رہا، ہم تو فیل ہو گئے۔ یہ بھول کاہے کے نتیجے میں ہوتی ہے؟ گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے، طالب علم تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد حضرت وکی سے کہا کہ حضرت سبق بھول جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑو، تقوی کی زندگی گزارو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بہت زبردست شاعر بھی تھے، تو وہ شعر میں اپنی اس بات کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے کہا کہ حضرت سبق یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا گناہوں سے بچو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گنہگار کو نہیں دیتے۔ ہر علم کا یہ یاد ہے، ذہن ہی کمزور ہو جاتا، حافظہ ہی کمزور ہو جاتا، پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے جو عادی گنہگار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو شہوت کے عادی گنہگار ہوتے ہیں، جو دیر دیر تک یوٹیوب میں اور فلاں میں مصروف رہتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد کہ وہ گلیاں بھول جاتے ہیں، گلیاں، محلے کے راستے بھول جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بازار، اور گھر سے جاتے ہیں بازار کے لیے اور پہنچ جاتے ہیں کہیں اور، یاد نہیں رہتا کہاں جانا تھا، کیا لینا تھا۔ ایسا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دنیا کی جو قومیں گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ ان عذابوں کو دنیا میں بھگت رہی ہیں۔ اللہ اس عذاب سے میری، آپ کی اور پوری امت کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ ان سب کو ایک ایک کر کے واپس لے لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے مصیبتوں نے دروازہ دیکھ لیا ہے۔ شکایت کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے مصیبتوں نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ ساری مصیبتیں آتی ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری مصیبتیں آتی۔ بزرگوں نے فرمایا ہاں یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میری نصیحتوں کو نظر انداز کرتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارے راستے مسدود ہو گئے، پھر انسان کا خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ عام طور سے میڈیا یہ تاثر دیتا ہے کہ خودکشی کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا کی دھوکے بازی ہے کہ وہ صرف غریبوں کی خودکشی کو دکھاتا ہے، فلاں کسان نے اپنے قرض سے پریشان ہو کر کے خودکشی کر لی، اور فلاں نے اس مسئلے کی وجہ سے خودکشی کر لی، تاکہ سماج کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ ورنہ شیطان ڈرتا ہے نا، صحیح تصویر سامنے آ جائے گی تو لوگ تجزیہ کریں گے، تحلیل کریں گے، نتائج نکالیں گے، اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی دولت مند لوگ کرتے ہیں، مالدار لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا کے سامان کی کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر ان کے لیے دنیا بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے ان کے لیے زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، دنیا بہت تنگ ہو جاتی ہے، انہیں دنیا میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں نظر آتی اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملک ڈنمارک ہے، جہاں کوئی ایک بھی غریب نہیں ہے، ایک بھی، کوئی ایک بھی کرائے کے مکان میں رہنے والا نہیں، ہر شخص کا اپنا ذاتی مکان ہے، حکومت مکان بنا کے دیتی ہے، ہر انسان پڑھا لکھا ہے، 100% تعلیم ہے وہاں، اور وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر 100 سال تک ہمارا کوئی شہری کچھ نہ کمائے تو ہم اسی معیار زندگی کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں، اتنی دولت ہے۔ ان کی زندگی کتنی آسان ہونی چاہیے۔ بچوں نیٹ پر سرچ کرو، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ڈنمارک میں ہوتی ہے۔
خودکشی کا اوسط پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہے. کیوں؟ جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں، بس کھانا اور شہوت پوری کرنا. اس کے نتیجے میں اللہ نے زندگیاں اتنی تنگ کر دی ہیں، اتنی وسعت، اتنی آسانی، اتنے سامان کی فراوانی کے باوجود وہ خودکشی کرتے ہیں. اور وہاں خودکشی اتنی عام ہے کہ باقاعدہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جو ایڈ کرتی ہیں اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا آسان طریقہ ہے، اتنی فیس ادا کیجئے، ہم آسانی سے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. انہوں نے ایسی مشینیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی فیس دے رہے ہیں. آپ اتنی فیس ادا کر دیجئے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم مشین میں آپ کو لٹا دیں گے بغیر کسی تکلیف کے، آپ مر جائیں گے. باقاعدہ اس کا ایڈ ہوتا ہے. ابھی ہم نے جانا کہاں ہے دنیا کو؟ یہ کیا چیز ہے پتہ ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ نے فرمایا جو دین سے منہ موڑے گا، جو میری اتاری ہوئی نصیحتوں سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. سوچو میرے دوستو، میری بہنوں، بچیوں، ہمیں اللہ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. تمنا ہوتی ہے ہر ایمان والے کی کاش کی خواب میں دیدار ہو جائے. ضروری نہیں ہر ایک کی تمنا پوری ہو جائے. ایک امید ہے انشاءاللہ حوض کوثر پر دیدار ہوگا. اور اگر گناہوں کے نتیجے میں اندھے کھڑے کیے گئے تو وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا نا. دوہری مار ہو گئی نا، یہاں بھی محروم رہے وہاں بھی محروم رہے. اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. اور اگر گناہ کے نتیجے میں اندھے اٹھائے گئے تو اللہ کی دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے. اللہ اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر گناہوں کے نتیجے میں عذاب آئے. ان قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، پوری پوری قومیں صاف ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پوری ایک ساتھ تو نہیں ختم کی جائے گی، لیکن گناہوں کے نتیجے میں عذاب آئے گا. آ ہی رہا ہے. کہیں قتل ہے، کہیں فساد ہے، کہیں خوریزی ہے، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں روزی کی بے برکتی ہے. یہ جو ظالم حکام مسلط ہو جاتے ہیں، کہیں یہ ہو رہا ہے کہیں وہ ہو رہا ہے، عجیب بے عقلی کے اور نہ سمجھی کے وہ فیصلے کرتے ہیں اور پورا پورا ملک پریشان ہوتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات پچھلی امتوں کے، پچھلی قوموں کے ہمیں کیوں سنایا؟ قرآن کوئی کہانی کی کتاب تھوڑی ہے. اس لیے سنایا تاکہ ہم ڈریں کہ جس طرح ان پر عذاب آیا گناہوں کے نتیجے میں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کی قوم نے جان بوجھ کر گناہ کیا، ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اس کے بعد پانی کا عذاب آیا، سب کو ڈبا کر ختم کر دیا. فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا. قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا. قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے زوردار آواز کا عذاب بھیجا. زور کی آواز ہوئی، فرشتے نے ایسی زور کی آواز نکالی کہ ان کے کان پھٹ گئے، مر گئے. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب بھیجا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب بھیجا. بہت دنوں سے ان کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی، اچانک بادل اٹھنے شروع ہوئے. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، بادل اٹھ رہے ہیں، بارش ہوگی. اور بادل سے پانی برسنے کے بجائے آگ کے گولے برسنے لگے. یہ سارے واقعات ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو سنائے نا، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. یہ کوئی کہانیاں تھوڑی ہیں کہ صرف سن لیا مزہ آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا نتیجہ فوراً نہیں ظاہر ہوتا، لیکن دیر میں ظاہر ہوتا ہے، بہت دیر. جیسے ایک حکیم کا قول ایک مرتبہ میں نے پڑھا، پرانے حکیموں میں سے ایک تھے. انہوں نے کہا انسان کو ٹھنڈے پانی سے بچنا چاہیے، سادہ پانی پینا چاہیے. اور وہ حکیم صاحب نے لکھا اگر آپ
کو ٹھنڈے پانی سے فوراً نقصان نہیں ہو رہا تو بڑھاپے میں جا کر کے آپ اس کے نقصان سے نہیں بچ سکیں گے. جوانی میں پی رہے ہیں, بڑھاپے میں جا کر کے اپنا اس کے نقصان سے نہیں بچ سکیں گے. اگر کسی گناہ پر فوراً گرفت نہیں ہو رہی تو یوں نہ سمجھو کہ ہم اس کے وبال سے اور اب اس کے اثر سے بچ جائیں گے. کبھی کبھی گناہ کا نتیجہ دیر میں ظاہر ہوتا ہے. ایک بہت مشہور فقہ کے امام اور حدیث کے امام ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں مسند احمد میں ایک عنوان ہے کتاب الزہد. کتاب الزہد کے عنوان سے محدثین ان روایات کو نقل کرتے ہیں جن میں دنیا سے بے رغبتی, اللہ سے تعلق کا بیان ہو. تو کتاب الزہد میں انہوں نے ایک دوسرے بہت بڑے عالم محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. محمد ابن سیرین اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور تعبیر رؤیا کے بہت بڑے امام تھے. خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے. آج بھی جو کتابیں ہیں خواب کی تعبیر کی عام طور سے انہی کی طرف منسوب ہوتی ہیں, انہی کے بیان کی ہوئی تعبیرات ہوتی ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد ابن سیرین مقروض ہو گئے, روزی کی تنگی ہوئی, اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تو انہیں قرض لینا پڑا. تو انہوں نے کسی سے کہا تمہیں پتا ہے یہ میں قرض کی مصیبت میں کیوں گرفتار ہوا؟ 40 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا, اب اس کی سزا ملی ہے. 40 سال. یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آدمی کو اس پر تنبہ ہو جائے کہ یہ میرے فلاں گناہ کی سزا ہے, تاکہ وہ معافی مانگ لے, اللہ کو منا لے اور دنیائی میں حساب ختم کر لے, آخرت کی پکڑ سے بچ جائے. کتنے اللہ والے ہیں جن کو محسوس ہو جاتا ہے اوہو پرسوں فلاں غلطی ہوئی تھی نا, یہ اس کی سزا ہے, کل فلاں گناہ ہوا تھا یہ اس کی سزا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے دلوں کو گناہوں سے خالی کریں, اپنے گھروں کو گناہوں سے خالی کریں, اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں. پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں, برکتیں آتی ہیں. ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے ہمارے گھر میں رحمت آئے, ہماری زندگی میں برکت آئے, ہمارے بچے کہنا مانیں. ایک بزرگ نے فرمایا جب مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی, میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں, میری سواری کا جانور میری نافرمانی کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں, ہم اللہ کا کہنا نہ مانیں اور ہمارے ماتحت ہمارا کہنا مانیں. آج گھر گھر میں شکایت ہوتی ہے نا, ماں کو شکایت ہوتی ہے بچی کہنا نہیں مانتی, باپ کو شکایت ہوتی ہے بیٹا کہنا نہیں مانتا, مالکوں کو شکایت ہوتی ہے ملازم ہمارا کہنا نہیں مانتے. بھائی تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو تمہارے چھوٹے تمہارا کہنا کیوں مانیں گے؟ تم اپنے رب کا کہنا مانو, اپنے اللہ کا کہنا مانو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دلوں میں کتنی تمہاری عزت ڈالیں گے, دلوں میں کتنی محبت ڈالیں گے. سب کہنا مانیں. تو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے تقویٰ, اور ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے گناہ. اللہ گناہوں سے بچا دے. اللہ ہم سب کو تقوی کی اور پاکیزگی کی زندگی عطا فرما دے. اس کے لیے ہم سب سچی پکی نیت کریں. آج اللہ سے عہد کریں کہ اللہ اب تک جو ہو چکا اس کو واپس لانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم آپ سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں, آپ معاف فرما دیجئے. آج کے بعد سے ہم عہد کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے. اسی کو بیعت کہتے ہیں. اور اسی نیت سے جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, جو مرد اور جو عورتیں, وہ داخل ہونے کی نیت کریں, ورنہ کم از کم توبہ تو سب کریں کہ اللہ آپ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اب تک جو گناہ ہو گئے ہم اس پر نادم ہیں, اس پر شرمندہ ہیں, اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. آئندہ آپ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے, جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے. کمزور ہیں, انسان ہیں, کبھی کچھ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے, فوراً معافی مانگیں گے, اور اپنے بڑوں سے, اپنے شیخ سے, اپنے مرشد سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے. اپنے حالات بتلائیں گے, حالات کی اطلاع کریں گے, جو مشورے دیے جائیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں. اسی نیت کے ساتھ جن کو بیعت ہونا ہے وہ ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کر کے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے ہم نے اللہ سے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, استقامت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی وہ ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے, ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کو پورا کریں. ہمارا جو وقت ادھر ادھر ضائع ہوتا ہے, جب انشاءاللہ ان کو بچائیں گے تو یہ شکایت ختم ہو جائے گی کیا کریں معمولات کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. خوب وقت ملے گا انشاءاللہ. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں, ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح درود شریف کی. استغفار کی تسبیحوں پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور درود شریف ان الفاظ میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا نصاب بنا لیں اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں اور روزانہ تھوڑا وقت فارغ کر کے مراقبہ کریں, کم سے کم 20 منٹ. پھر جتنا اس کی مقدار بڑھا سکے 25, 30, 40, 50, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ جتنی توفیق دے روزانہ مراقبہ کریں. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے پورا دھیان اپنے دل پر جمع کر بیٹھیں, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اور بس اسی تصور کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. عورتیں سمجھے کہ میں سن رہی ہوں. اور مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں. معمولات کا جو کارڈ ہے اس میں واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے, تو واٹس ایپ کا غلط استعمال تو بہت ہو چکا, آپ صحیح استعمال کریں. اپنے نمبر میں لکھائیں تاکہ گروپ میں شامل کیا جائے, بیانات پہنچیں, بیانات سنیں, وقت کا صحیح استعمال کریں اور اپنے حالات اپنے شیخ کو لکھیں. جب بھی لکھیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. پھر انشاءاللہ اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ کا لکھ دینا کافی ہوگا, آپ کو دعائیں ملیں گی, آپ کو توجہات ملیں گی. اور اگر کوئی ایسی خاص بات ہے جس کے لیے جواب ضروری ہے تو آپ کو انشاءاللہ جواب بھی ملے گا, اس میں مشورہ بھی دیا جائے گا, اس مشورے کے مطابق عمل کریں. یہ پریشان نہ ہو, ہم نے تو لکھا تھا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں آیا, آپ کو نشان مل جائے گا نا, نیلا نشان, آپ کو اطمینان ہو گیا, ہاں پڑھ لیا گیا, بس کافی ہے, پڑھ لیا گیا, اطلاع پہنچ گئی, انشاءاللہ دعا کی جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کے لیے لکھا کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے, میرا بچہ ٹھیک سے پڑھتا نہیں ہے, امتحان آ رہا ہے, دعا کیجیے, تب دعا آپ سے کرنا ہے کہ اللہ سے کرنا ہے؟ تو پھر آپ کو تو جواب کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرا پیغام پڑھ لیا گیا. دعا تو اللہ سے کرنا ہے نا, آپ سے تو نہیں کرنا ہے. اب بعض لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے, ہم نے بھیجا تھا صاحب, وہ پڑھ لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا تھا, تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی دعا کس سے مانگنی ہے, تم سے مانگنی ہے کہ اللہ سے مانگنی ہے؟ جس سے کرنی ہے اس سے کی گئی دعا. اس طرح پابندی کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو کیسے بدلیں گے, کیسے رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور گنہگار بندے اور بندیاں ہیں. اللہ ہم گناہ کر کر کے اپنا بڑا نقصان کر چکے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے. پروردگار عالم مہربانی فرما دیجیے. آج کی توبہ کو قبول فرما لیجیے. اللہ اب تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرمائیے. اللہ بری زندگی سے, بری موت سے, برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی, اچھی موت, اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے, سب کو قبول فرما لیجیے. اللہ مہربانی فرما دیجیے. اللہ مردوں پر بھی مہربانی فرمائیے, عورتوں پر بھی مہربانی فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں کو بھی گناہوں سے خالی کر دیجیے. ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے خالی کر دیجیے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے. اللہ بچوں اور بچیوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے, اپنا فرما بردار بنا لیجیے. اللہ جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے. اللہ جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے. اللہ بچوں کی بھی حفاظت فرمائیے, بچیوں کی بھی حفاظت فرمائیے, بوڑھوں کی بھی حفاظت فرمائیے, نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اللہ سب کے ساتھ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ ہم کمزور ہیں, نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ لیکن اللہ شیطان تو آپ کا بھی دشمن ہے. اللہ شیطان سے ہمیں بچا دیجیے. اللہ نفس کی غلامی سے چھٹکارا دلا دیجیے. اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ آپ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو پردے کا پابند بنا دیجیے, نمازوں کا پابند بنا دیجیے. اللہ مردوں کو نماز باجماعت کا پابند بنا دیجیے. اللہ ہماری نگاہوں کو محفوظ کر دیجیے, ہماری زبانوں کو محفوظ کر دیجیے, ہماری شرمگاہوں کو محفوظ کر دیجیے, ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائیے. اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے. اللہ برکت و وسعت والی روزی عطا فرمائیے. اللہ گھروں کے جھگڑے دور فرمائیے, آپس کے اختلافات دور فرمائیے. بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا